السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں مفتی یاسر ندیم صاحب الواسطی یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام میں کون سے مرتد کو قتل کیا جاتا ہے، کس بنا پر قتل کیا جاتا ہے، ان تمام کی تمام تفصیلات کو اس ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مرتد کی سزا کیسے، یعنی کس مرتد کو سزا دی جاتی ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایسا مرد کہ جو اسلامک گورنمنٹ میں رہتا ہو، یعنی جہاں اسلامک لا ہو، وہ اگر اسلام کو ترک کر دے اور اعلان کر دے، اس کا نہ صرف یہ کہ ترک کرے بلکہ کھلم کھلا اعلان کر دے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اب اس کو 3 دن کا موقع دیا جائے گا، 3 دن کی مہلت دی جائے گی۔ اس کو کہا جائے گا کہ تم اپنے ڈاؤٹس کلیئر کر لو۔ اگر وہ اپنے ڈاؤٹس کلیئر کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کے ڈاؤٹس کلیئر کرنے کے لیے اس کو پورا موقع ملے گا۔ ایسے لوگ جو اس کے ڈاؤٹس کلیئر کر دیں ان کو بلایا جائے گا، اس سے گفتگو کی جائے گی، اس کی کاؤنسلنگ کی جائے گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اگر اس کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں اور وہ مذہب میں واپس آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اپنی بات پر اڑا رہے کہ نہیں مجھے تو اسلام سے بیر ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کے تمام ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر اڑا ہوا ہے، تو پھر ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا، مرد۔ لیکن اگر عورت اپوسٹیٹ بن جاتی ہے، مرتد بن جاتی ہے، تو پھر چاہے اس کے ڈاؤٹس کلیئر ہوں یا نہ ہوں، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی سزائے موت نہیں ہے۔ تو مرد کے اوپر سزائے موت ہے، عورت کے اوپر سزائے موت نہیں ہے۔ اور مرد کو بھی جو سزا دی جائے گی وہ 3 دن کے بعد دی جائے گی، اس کی کاؤنسلنگ کے بعد، اس کو سوچنے اور اس کو غور و فکر کرنے کا موقع دیے جانے کے بعد۔ ایک دم اس کو اوپر سزائے موت نافذ نہیں کی جائے گی۔ تو پہلی بات، پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں مذہب کو، آج کے دور میں مذہب کو ایک رائے سمجھا جاتا ہے۔ جس طریقے سے میں نے کوئی بات کہی، میری رائے ہے، تو ظاہر ہے کہ مجھے اپنی رائے کے اظہار کی مکمل آزادی ہے۔ میں چاہوں تو اپنی رائے رکھوں، چاہوں تو اپنی رائے نہ رکھوں، اور میں اپنی رائے کسی بھی انداز میں رکھ سکتا ہوں۔ آج جتنی بھی جمہوریتیں ہیں، ڈیموکریسیز ہیں پوری دنیا کے اندر، جتنے بھی آزاد ملک ہیں، وہاں پر عوام کو اپنی رائے رکھنے کا اختیار ہوتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنی رائے رکھتا ہے، حکومت کے خلاف ہو یا وہ دوسرے شخص کے خلاف ہو، تو محض رائے رکھنے کی بنیاد پر آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ لیکن مذہب رائے نہیں ہے، اگرچہ مذہب کو آج کی تاریخ میں، آج کی دنیا میں رائے مانا جاتا ہے، لیکن مذہب رائے نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے۔ مذہب ایک نظام ہے، اور نظام کے خلاف رائے دینے کا مطلب ہے اس نظام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا۔ مثال کے طور پر آپ انڈیا میں ہوں، انڈیا میں آپ ایک پولیٹیکل رائے دے سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بی جے پی کی اس پالیسی سے یا حکومت کی اس پالیسی سے اتفاق نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ پالیسی غلط ہے۔ تو آپ کو اس بنیاد پر قانوناً بتا رہا ہوں میں، یہ دادا گیری کی بات نہیں چل رہی ہے، قانوناً آپ کو اس بنیاد پر آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ میں اس ملک کا جو نظام ہے، عدالتی نظام، میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، ساری عدالتیں کرپٹ ہیں، جج بھی کرپٹ ہے، اب آپ جب یہ بات کہیں گے تو آپ کے اوپر چارجز لگ سکتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ میں جمہوریت کو نہیں مانتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ آئے، میں چاہتا ہوں کہ فوج کو ختم کر کے یعنی خلافت، مثلا بہت سے لوگ خلافت کا نعرہ لگاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر فوراً جا کے چارجز لگا دیں، لیکن قانوناً ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جو لوگ نظام کو بدلنے کی بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر فوراً سیڈیشن کے چارجز لگا دیے جاتے ہیں۔ تو جو سیڈیشن کا چارج ہے وہ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے نظام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، جیسے ہی نظام کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، قانون ایک دم حرکت میں آ گیا۔ ایسے ہی یہ تو انڈیا کی مثال ہوئی، اور یہی مثال دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر چلتی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک حیرت انگیز قانون انگلینڈ کا بتاتا ہوں، اور یہ قانون کچھ بہت پرانا نہیں، بلکہ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے ہی اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے تک کے انگلینڈ کا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی شخص، خواہ وہ انگلینڈ کا شہری ہو یا انگلینڈ میں وہ رہتا ہو، برطانیہ میں رہتا ہو، اور وہ وہاں کی کوئن یا پرنس کے خلاف، جو نیکسٹ ان لائن ہے، جو ولی عہد ہے، کراؤن پرنس یا یہ کہ کوئن، ان دونوں کے خلاف اگر کوئی رائے بھی دے دے تو اس کے خلاف سیڈیشن کے چارجز لگتے تھے، اور اگر ثابت ہو جاتا تھا تو پھر اس کو سزائے موت ہو سکتی تھی۔
سزائے موت. یہ کہاں کا قانون بتا رہا ہوں؟ یہ انگلینڈ کا قانون بتا رہا ہوں کہ سیڈیشن کی بنیاد پر سزائے موت انگلینڈ کے اندر تھی آج سے کوئی 15 سے 20 سال پہلے تک کے. انگلینڈ جو کہ عالمی انصاف کا اور انسانی حقوق کا چیمپئن جس کو مانا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، اور یہ مغربی ممالک میں اس کا ایک نام ہے ویسٹ کے اندر، وہاں پر سزائے موت تھی محض کوئین کے خلاف بول دینے پر. اور اگر کوئی شخص کوئین کے خلاف بول دیتا تھا تو اس کو 3 دن کی مہلت نہیں ملتی تھی کہ اگر تم نے کوئین کے خلاف رائے دی ہے تو چلو تمہارے ڈاؤٹس کلیئر کر دیں، تمہیں کیا شبہات ہیں، ہم تمہارے شبہات کو تمہاری اس پرابلم کو سالو کر دیں. اگر سالو ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے تب، اور اگر سالو نہ ہو اس کے باوجود وہ اپنی بات پر آ رہے تو 3 دن کے بعد اس کو سزا ملتی تھی. ایسا نہیں، بلکہ جیسے ہی جرم ہوا، لوگوں کو پتا چلا، اس کے خلاف چارجز لگتے تھے، اس کے خلاف کیس شروع ہو جاتا تھا، اور اگر کیس ثابت ہو جائے تو اس کو سزا ہو جاتی تھی. لیکن اسلام میں جہاں اسلامی نظام ہے وہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو محض مرتد ہوتے ہی اس کو سزا نہیں دی جائے گی، محض مرتد ہوتے ہی اس کے اوپر چارجز نہیں لگیں گے، بلکہ مرتد ہونے کے بعد اگر وہ اعلان کر دے، وہ بھی اس صورت میں جب کہ وہ اعلان کرے. ایک آدمی اپنے گھر کے اندر مرتد ہو گیا، کسی کو نہیں پتا، یا اگر پتا بھی ہے تو 2-4 لوگوں کو پتا ہے، ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ چاہے حکومت کو رپورٹ کرے نہ کرے. تو چونکہ ایمان کا تعلق تو دل سے ہے، تو ایک آدمی اگر کسی اسلامی مملکت میں یا اسلامی حکومت میں اسلام قبول کرنے کے بعد غیر مسلم ہونا چاہتا ہے تو وہ ہو جائے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ پروپیگیٹ کر رہا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے، ڈکلیئر کر رہا ہے کہ نہیں مجھے اسلام سے پرابلم ہے، تو اب ہم اس کی پرابلم کو دور کریں گے. اب جب اس کی پرابلم دور ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے، اس کے اوپر کوئی سزا نافذ نہیں ہوگی. لیکن اگر اس نے اپنی پرابلم دور، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے پورے ایفرٹس ہیں، اس کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی پرابلم کو دور نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اپنی بات کے اوپر اڑا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر سیڈیشن چارج لگے گا. اس لیے کہ یہ اس کا جو پروپیگنڈا ہے وہ کسی کی رائے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نظام کے خلاف ہے، ایک سسٹم کے خلاف ہے. اور سسٹم کے خلاف جو کوئی آدمی بغاوت کرتا ہے تو بغاوت کی سزا تو ہوتی ہی ہے. ہاں، کہیں 4 سال ہوتی ہے، کہیں 10 سال ہوتی ہے، کہیں 12 سال ہوتی ہے. آسٹریلیا کے اندر 16 سال ہے، انڈیا کے اندر 3 سے 5 سال کی سزا ہوتی ہے، اور ایک ملک یعنی انگلینڈ کے اندر سزائے موت آج سے 15-20 سال پہلے تک تھی. اسلام نے بھی سزائے موت کا آپشن چنا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لوگوں کو اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی مذہب کو چھوڑنے پر اسلام نے سزائے موت کیوں ہے. ایک بات لاسٹ پوائنٹ یہ بھی یاد رکھیے کہ موت کی سزا ہمیشہ عدالت سے ملتی ہے. کسی انڈیویجول کو، کسی شخص کو ذاتی طور پر یہ حق نہیں ہے کہ اس نے دیکھا کہ اچھا فلاں شخص مسلمان تھا، اب وہ غیر مسلم ہو گیا ہے، چلو جاؤ میں اس کو قتل کر دوں. ایسا نہیں ہے، یہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اس کے لیے اللیگل ہے. اگر اس نے کیا تو اس کو سزا ملے گی. تو یہ عدالت کا اختیار ہے، اور عدالت بھی اپنے اختیار کو وہاں یوز کرے گی جہاں پر اسلامی کانسٹیٹیوشن. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں.